جس چیز کو میں حرام سمجھتا ہوں وہ حرام ہے، اور جس چیز کو میں حلال سمجھتا ہوں وہ حلال ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ ان مولویوں نے حرام اور حلال کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی مچی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر بدتمیزیاں کر رہے، علماء کرام کے خلاف بدزبانی اور بدکلامی کر رہے ہیں چند باتوں کو لے کر۔ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کا ایک پرانا فتویٰ جو ابھی سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ مذاق بنا رہے، مذاق اڑا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے کومنٹس کر رہے ہیں کہ بھائی اس مفتی کو، اس مولوی کو 2-3 کرپٹو دے دو، یہ حلال کر دے گا۔ نعوذ باللہ۔ بھائی مذاق نہیں، یہ علماء سے بدگمانی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہو تم، جس کا نتیجہ پوری امت کو بھگتنا پڑے گا اور جس کے ذمہ دار تم بنو گے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ فتویٰ آج کا نہیں ہے، کئی سال پرانا ہے۔ دوسری بات، ادھوری بات پھیلائی جا رہی ہے، یعنی صرف فیصلہ دکھایا جا رہا ہے۔ فیصلہ دینے کی وجہ، شرعی اصول اور ضوابط، انہیں کچھ بھی نہیں پتا، آدھی یا ادھوری بات پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، علماء کسی بھی چیز کو اپنی مرضی سے حلال اور حرام نہیں کرتے۔ وہ شریعت کے اصول و ضوابط، قرآن و حدیث اور فقہ، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کا نچوڑ بیان کرتے ہیں، پھر حکم لگاتے ہیں۔ اگر کسی چیز میں وہ ساری علتیں، یعنی وہ ساری ریزنز موجود ہوں جس کی وجہ سے کسی چیز پر حلال اور حرام کا فتویٰ لگتا ہو، تو پھر اس کے اوپر ویسے ہی فتویٰ لگایا جائے گا۔ کبھی اگر کسی چیز پر حرام کا فتویٰ لگا دیا گیا، اس کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی چینجنگ آ جاتی ہے، کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، اور ایسی تبدیلی ہو جو شریعت کے اصول اور ضوابط، قرآن و سنت اور فقہ کے مطابق ہو، پھر اس میں ایسی علت پائی جائے، ایسی وجہ پائی جائے جس سے حرام کو حلال کیا جا سکے، یعنی وہ شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق کھری اتر سکے، تو اب اس پر حلال کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان مولویوں نے تو مذاق بنا رکھا ہے دین کا، کبھی کسی چیز کو حلال کر دیتے ہیں اور کبھی کسی چیز کو حرام کر دیتے ہیں۔ بھائی جب تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو، شریعت کے اصول و ضوابط کا علم نہ ہو، قرآن و سنت کا علم نہ ہو، تفسیر کا علم نہ ہو، فقہ کا علم نہ ہو، کسی چیز کا علم نہ ہو، تو اس طرح سے فتوے نہیں ٹھوکے جاتے۔ ایسے فتوے صرف اور صرف وہ لوگ ٹھوکتے ہیں جن کے لیے ہر چیز حلال ہوا کرتی ہے، جو اپنے لیے ہر چیز کو حلال سمجھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو میں کروں وہ چیز حلال ہو جائے۔ پھر اب کچھ لوگ بہت ساری چیزوں کو نکال کر پیش کریں کہ مولویوں نے تو پہلے لاؤڈ اسپیکر کو بھی حرام کر دیا تھا اور پھر بعد میں حلال کر دیا۔ بھائی کسی نے حرام نہیں کہا تھا مطلق، آپ کی ایک کم علمی، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کہتے ہیں ڈیجیٹل تصویر کو بھی پہلے حرام کہا، اب حلال کہتے ہیں۔ بھائی اختلافی مسئلہ ہے۔ آج بھی وہ علماء جو ڈیجیٹل تصویر کو حرام کہتے ہیں، ان کا کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم نہیں ہے، اور یہ اختلاف اس لیے ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادی مسئلہ ہے۔ دیکھو، شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب کسی مسئلے میں، کسی چیز کے بارے میں قرآن و سنت سے کوئی قطعی حکم نہ ہو، تو اب قرآن و سنت سے نکالے گئے اصول اور ضوابط، یعنی رولز کے ذریعے سے اس پر حکم لگایا جائے گا۔ تو اس میں بعض علماء کی رائے مختلف ہو سکتی ہے اور بعض کی رائے مختلف ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اب تک یہ چلا آ رہا ہے، اور یہ دین کی خوبصورتی ہے۔ بھائی یہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا کہ آپ علماء پر ڈیپینڈ رہیں؟ آپ خود اتنا علم حاصل کریں جس سے آپ مسائل نکال سکیں، شریعت کے اصول اور ضوابط کو سمجھ سکیں، تقریباً 16 اور 17 علوم کو حاصل کر سکیں آپ، جس کے ذریعے سے آپ قرآن کی تفسیر سمجھ سکیں، خود سے تفسیر کر سکیں، سمجھ سکیں۔ کون منع کرتا ہے آپ کو؟ آپ اتنا علم حاصل کریں۔ جب آپ اتنا علم حاصل کر لیں، آپ کو شریعت کے اصول اور ضوابط پتہ چل جائیں، معلوم ہو جائیں، تب آپ آئے علماء سے بیٹھ کر گفتگو کریں، ان سے ڈیبیٹ کریں، اپنی رائے پیش کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اور کسی ناجائز چیز کو جائز بنانے کی کوشش کریں، جیسے کہ تم نے کہا کہ علماء بناتے ہیں، کسی ناجائز کو جائز کر دیتے ہیں، کبھی کسی جائز کو ناجائز کر دیتے ہیں۔ تو بھائی تو تم بھی کسی جائز کو ناجائز کرو۔ کون کہتا ہے؟ علماء ناجائز کو جائز نہیں کرتے اور جائز کو ناجائز بناتے نہیں ہیں، بس شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ تو آپ بھی وہ فیصلہ کریں۔ کس نے آپ کو روک رکھا ہے؟ آپ علم حاصل کریں، لیکن بغیر علم کے علماء پر طنز کرنا، انہیں گالیاں دینا، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، شریعت کے اصول کا پتہ نہیں ہے، تفسیر کا پتہ نہیں، فقہ کا پتہ نہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، اور آپ آ کے تنقید کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ کم علمی، یہ جہالت ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر گمراہی پھیلانا چاہ رہے ہیں، اور باطل کی دو نشانی ہے کہ وہ علماء سے لوگوں کو دور کرے گا اور اعمال سے لوگوں کو دور کرے گا۔ آپ علماء سے بھی دور کر رہے ہیں اور اعمال سے بھی دور کر رہے ہیں۔ علماء سے تو دور کر ہی رہی، وہ ظاہر سمجھ میں آتا ہے، اور اعمال سے آپ اس طرح دور کر رہے ہیں کہ ایک شخص اگر کسی چیز کو حلال بتا رہا ہوتا ہے یا کسی چیز کو حرام بتا رہا ہوتا ہے شریعت کے اصول و ضوابط کے روشنی میں، تو آپ اس پر تنقید کر کے اس چیز کو یا تو حرام کر دیتے ہیں یا حلال کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ
اعمال سے دور کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ کسی کو حرام میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں۔ بھائی آپ مبتلا ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، آپ مبتلا ہو، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ، لیکن آپ دوسروں کو اس پر مبتلا کریں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑا فساد ہے جو آپ سوشل میڈیا پر پھیلا رہے ہیں۔ ان حرکتوں سے باز آ جائیں اس سے پہلے کہ کل قیامت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب نہ دے سکیں۔